رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وابیض یستسقی الغمام بوجہہ سمال الیتامی عصمۃ للارامل۔ وہ گورے مکھڑے والے جس کے روئے زیبا کے واسطے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ یتیموں کا سہارا، وہ بیواؤں اور مسکینوں کا سرپرست تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے یتیم بھتیجے کی شخصیت کا تعارف کرایا تھا۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ مزید خوش بختی یہ ہے کہ استاذ گرامی پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی متوفی 15 ستمبر 2020 کی سیرتی ابعاد و جہات کا کچھ تذکرہ کرنے کا موقع اور سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ استاذ گرامی پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ان نابغہ روزگار اساتذہ کرام میں سے ہیں جن کی انگلیاں سیرت پاک لکھتے لکھتے فگار ہو گئی تھیں۔ سر سید اور شبلی کے بعد علی گڑھ کی سرزمین سے سیرتی ادب کے لیے جو تیسرا ستون اٹھا اسے دنیا یاسین مظہر صدیقی کے نام سے جانتی ہے۔ پروفیسر یاسین مظہر صدیقی 1970 سے 2006 تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تدریس سے منسلک رہے۔ اس دوران تدریس اور انتظامی امور کے علاوہ آپ نے جو تحقیقات اور جو تخلیقات اہل علم کے سامنے پیش کیں، دنیا علم نے اس کی تحسین کی۔ استاذ گرامی کا علمی میدان عہد وسطی قرآنیات، حدیثیات، فقہیات، الغرض اسلامک اسٹڈیز کے وہ پارکھ اور پروفیسر تھے۔ پروفیسر یاسین مظہر صدیقی نے جو تخلیقات پیش کی اس کے جواب میں دنیا نے اسے ریکگنائز کیا، اور 1983 میں نقوش سیرت لاہور کا معتبر ایوارڈ انہیں نصیب ہوا۔ 2003 میں آبجیکٹیو اسٹڈیز کی جانب سے شاہ ولی اللہ ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش ہوا۔ پروفیسر صدیقی کم و بیش 50 سے زائد تصانیف اور 500 سے زائد مقالات کے خالق ہیں۔ ان کے مقالات علمی اور تحقیقی مجلات کی زینت بن چکے ہیں۔ بطور خاص تحقیقات اسلامی سہ ماہی علی گڑھ اور ماہنامہ معارف اعظم گڑھ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، جن کے توسط سے پروفیسر صدیقی کی علمی و تحقیقی تخلیقات اہل علم تک منتقل ہوئیں۔ موصوف کی تمام کتابیں، ان کے تمام مقالات کے عنوانات کچھ اچھوتے، کچھ نرالے اور کچھ نئے ہیں۔ موصوف کی تخلیقات کے اندر
جدید و قدیم کا سنگم ہے، وہ عہد وسطیٰ کے مصنفین، محققین، سیرت نگاران کے ناقد اور پارکھ ہیں، عہد جدید کے انگریزی اور اردو مصنفین اور سیرت نگاران کے واقف کار ہیں۔ چنانچہ ان کی تحریروں میں ایک خاص قسم کی تطبیقی رو ہے، ایک عجیب قسم کی متانت ہے، اور تجزیہ اور اضافات ہیں۔ ان کے نئے نئے عنوانات میں سے مثلاً عہد نبوی میں شامی تجارت، عبد المطلب ہاشمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا گرامی حضرت عبداللہ عباس بن عبد المطلب، خاندان بنو مناف کے دو سماجی طبقات، عہد نبوی میں ہاشمی اور اموی تعلقات، عہد نبوی میں خواتین کی معاشرت، عہد نبوی میں سیرت فاروقی، عہد نبوی کی اقتصادی جہاد، مسلم اقلیتوں کے مسائل وغیرہ۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کی تفصیلات شہد کی مکھیوں کے مانند انہوں نے احادیث کے مسانید کے اندر اور سیرت کی امہات کتب سے نکال کر یہ نئے عنوانات دیے اور بساط جمائی اور پوری کتاب اور پورا دیوان تیار کر دیا۔ پروفیسر صدیقی کو اردو، عربی، فارسی اور انگریزی چاروں زبانوں پر یکساں دسترس حاصل رہی ہے۔ انہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ، جامعہ ملیہ علی گڑھ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ارباب علم و دانش کی صحبتیں اختیار کیں، یہاں کے اساتذہ سے کسب فیض کیا، اور اپنی خودداد صلاحیت اور انتھک محنت کے نتیجے میں روایتی انداز سے ہٹ کر جدید تحقیقی اسلوب و منہج پر سیرتی ادب کی داغ بیل ڈالی ہے۔ معروف مورخ پروفیسر ایمیریٹس عرفان حبیب، جو پروفیسر صدیقی کے استاذ بھی تھے، ایک بار خوش ہو کر فرمانے لگے، مولانا آپ نے جرمن طریقۂ تحقیق، جرمن میتھڈولوجی آف ہسٹوگرافی کہاں سے سیکھی؟ پروفیسر عرفان نے یہ تبصرہ پروفیسر صدیقی کی کتاب آرگنائزیشن آف گورنمنٹ انڈر دی پروفٹ کو دیکھ کر کیا، جو ان کے مشرف استاذ صدر شعبہ تاریخ پروفیسر خلیق احمد نظامی کی خصوصی عنایت کے نتیجے میں عارضی ملازمت کے دوران دہلی کے ایک معروف مکتبے سے شائع ہوئی، جسے محققین آج بھی ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سامعین و سامعات، آج کی اس علمی بزم میں استاذ گرامی کی قاموسی تصنیف مصادر سیرت کا مختصر تعارف مقصود ہے۔ 2 جلدوں پر مشتمل بڑی تختی میں 1349 صفحات کی یہ کتاب، پہلی جلد 683 جبکہ دوسری جلد 666 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 2016 میں منظر عام پر آئی، جس کا رسم اجرا اس وقت کے نائب صدر جمہوریہ جناب حامد انصاری کے ہاتھوں دہلی کی ایک بارونق اور موقر علمی مجلس میں اس کا رسم اجرا ہوا۔ اہل علم نے اس پر ریویو تیار کیے۔ یہ کتاب 4 دنگ عالم میں مشہور ہو چکی ہے۔ ادارہ علوم اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سیرت نگاری، جس کی تدوین اور ترتیب میں پروفیسر عبید اللہ فہد کے ساتھ راقم کا بھی ہاتھ ہے، اس کتاب میں دونوں جلدوں پر پروفیسر ابو سفیان اصلاحی اور پروفیسر سمیع اختر فلاحی کے وقی تبصرے ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں جلدوں میں بلاد مسلمین بطور خاص مکہ اور مدینہ یعنی حجاز، یمن، عراق، شام، مصر اور اندلس کے 49 جلیل القدر سیرت نگاران کی
امہات کتب کو زمانی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، اور یہ 49 کتابوں کے خالقین اور ان کی سوانح عمریاں کئی سالوں پر پروفیسر یاسین مظہر صدیقی کا ذاتی اور انفرادی کارنامہ ہے۔ اس میں پہلی صدی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی، 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 20ویں صدی عیسوی تک جو امامان سیرت نگاران ہیں ان کی خدمات کو پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً پہلی صدی میں عروہ بن زہیر اور امام زہری امامت کے مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ دوسری یعنی 8ویں صدی عیسوی میں امیر المومنین فی السیرہ کی سرفرازی محمد ابن اسحاق، ابن ہشام، واقدی اور ابن سعد عبقریات کے حصے میں آئی ہے۔ تیسری یعنی 9ویں صدی میں ابو زرعہ دمشقی، بلازری، بغدادی، ابن قتیبہ، دینوری اور یعقوبی جیسے اکابر سیرت تھے۔ چوتھی یعنی 10ویں صدی میں مسعودی اور امام تبری جیسے نادر روزگار صاحبان سیرت کی جولانیاں دکھائی گئی ہیں۔ 5ویں یعنی 11ویں صدی عیسوی میں امام ابن حزم، ابن عبد البر اندلسی، اسی طرح دیگر صدیوں میں ابن الجوزی، قاضی عیاض اندلسی، ابن عساکر دمشقی، سہیلی اندلسی، ابن نفیس کلائی اندلسی، ابن الاسیر، محب التبری، ذہبی، دمیاطی، ابن خلدون، ابن کثیر، ابو الوفا، ابن قیم، مقریزی، محمد بن عبد الوہاب، اور 14ویں یعنی 20ویں صدی میں شبلی، منصور پوری، مودودی، کاندھلوی اور مسعود جیسے معروف زمانہ سیرت نگاروں کی سوانح حیات اور ان کی مقتدر امہات کتب پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جن حضرات کا نام میں نے بطور نمونہ، بطور مثال لیا، ان میں سے بہت سارے اکابرین کو دنیا مورخین کی حیثیت سے جانتی ہے۔ ان کی تاریخی کتابوں کے اندر سیرت نبوی کے جو ابواب ہیں اور سیرت نبوی پر جو الگ سے کتابیں انہوں نے لکھی، ان سب کا بہت ہی عالمانہ، ناقدانہ تجزیہ استاذ گرامی نے کیا ہے۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل 1349 صفحات میں مضامین سیرت کی نوعیت کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں ان سب کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کی ایک جھلکی آپ حضرات کے سامنے میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ مصادر سیرت جو 2 جلدوں میں ہے، اس میں ہر مضمون کے شروع میں کتاب کا مختصر تعارف ہے، سیرت نگار کا نام و نسب، تعلیم و تربیت، اساتذہ و شیوخ، مشغلہ حیات، علمی اکتسابات، تلامذہ و شاگردان، وفات و مدت حیات، تصانیف و تالیفات، طرز تالیف و تصنیف کے بعد اس حصے کا خاتمہ مؤلف متعلقہ کے مصادر و ماخذ پر ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ہر مصنف کی سوانح کے بعد اس کے جو ثانوی اور جو اصلی جو مصادر اور ماخذ ہیں ان کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے، اور صفحات کی تعیین بھی کی ہے جس سے انہوں نے ان کی سوانح تیار کی ہے۔ اسی طرح سے اس حصے کے فوراً بعد اس سیرت نگار کی جو اہم کتاب ہے اس پر سیر حاصل گفتگو ہے، اور کتاب سیرت کے جائزے میں ابتدائی سطریں کتاب کے نام و عنوان سے متعلق ہیں، طباعت، مقام و صنع، محقق و مرتب کے مقدمہ اور دیگر چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد سلسلہ کلام کتاب کے مباحث سے جوڑ دیتی ہے۔ بنیادی مضامین کتاب کا جائزہ باب در باب ہے، فصل در فصل کیا گیا ہے، تلخیص مضامین اور تنقید مباحث سے حتی الامکان گریز کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ محقق گرامی کے مزاج میں تنقید نگاری ہے، چنانچہ جا بجا وہ تنقیدیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ سیرت نگاران کی کمزوریوں کو پکڑتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کی اصلاح بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ زیر مطالعہ تصنیف کے آخری عنوان طرز تصنیف کے تحت ہوتا ہے، جو کتاب مستطاب کی خصوصیات اور نقائص اور خوبیوں اور خامیوں سے تعرض کیا گیا ہے تاکہ قاری کو کتاب متعلقہ کے اصل مطالعہ کے وقت ان کا استحضار رہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر پہلی جلد میں جو آغاز ہوتا ہے وہ پہلی صدی کے پہلے سیرت نگار حضرت عروہ بن زبیر متوفی 94 ہجری
مطابق 713 عیسوی کی کتاب المغازی کے طریق تصنیف کی سرخی میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں کہ عروہ کی روایات کے اسناد کا التزام نہیں ہے، لیکن فقہی اور قانونی مسائل میں روایات کا التزام ہے۔ چنانچہ یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ یہ اصول نہیں بنایا جا سکتا کہ عروہ جو پہلی صدی کے سیرت نگار ہیں وہ روایات کا التزام نہیں کرتے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ عروہ قرآنی آیات، عربی اسناد اور انساب کا پورا لحاظ رکھتے ہیں۔ اس کتاب کی ایک خوبی اس کا اختصار ہے۔ پروفیسر صدیقی نے عروہ کی کتاب المغازی میں تاریخوں کی غلطی پکڑی ہے اور ان کی اصلاح کی ہے۔ ایک دوسری مثال میں واقدی کی پیش کرتا ہوں۔ ان کی تالیف کا نام بھی کتاب المغازی ہے۔ واقدی کے طرز تصنیف پر مبسوط گفتگو کے بعد نقد و جرح کے زیر عنوان واقدی کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کے تعلق سے علماء کے اقوال اور ان کے دلائل لاتے ہیں۔ تحریر کرتے ہیں، کوٹ: واقدی کو غیر ثقہ، ضعیف اور ناقابل اعتماد قرار دینے والے علماء اور محققین نے ناقدین اور مخالفین کے عمومی بیانات پر زیادہ تکیہ کر لیا ہے اور ناقدین کے ناموں کی کثرت و عظمت سے مرعوب ہو کر ان کے حامیوں اور مداحوں کے بیانات کو یا تو مجروح قرار دیا یا ان کی تعویل توجیہ کر دی ہے۔ جلد دوم میں عرب اسکالرز کے جلو میں نواب صدیق حسن خان کو بڑا مقام دیتے ہیں اردو سیرت نگاری کے حوالے سے۔ اسی طرح سے شبلی نعمانی کو ایک رجحان ساز سیرت نگار قرار دیتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کو جامع سیرت نبوی کے ساتھ ساتھ منفرد سیرت نگار قرار دیتے ہیں۔ سلمان منصور پوری، مولانا عبدالرؤوف دانہ پوری اور محمد ادریس کاندھلوی کی سیرت نگاری پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں اور ان کی نئے ان کے جہات اور ان کی ابعاد پر کلام کرتے ہیں۔ اردو سیرت نگاری کی عمر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ 1 صدی سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ تاہم اپنی طرح نوادر، نئی جہات اور عمدہ پہلوؤں کی بنا پر قدیم زبانوں کے سرمایہ سیرت پر فضیلت و فوقیت یہ اردو سیرت نگاری رکھتی ہے۔ بلا شبہ عربی سیرت نگاروں کو ان کی قدامت و بنیاد نہادی کے سبب ایک فضل و امتیاز حاصل ہے جو ہمیشہ رہے گا کہ مصادر و ماخذ سیرت نبوی اسی قرآنی زبان اور نبوی لسان میں ہیں اور اس کا اس زبان مبین میں ہی ہونا تقدیر الہی بھی تھا، لیکن اردو سیرت نگاروں نے اپنی محبت و عقیدت بے قرار اور اپنی محبت و علم اور فکر و خیال کی جولانیوں سے اسے قابل رشک بنا دیا۔ انکوٹ۔ اب آخر میں جلد اول میں جو پروفیسر صدیقی کا مقدمہ ہے جو بہت ہی اہم ہے اور جس کے لیے الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سامعین کو میں اس سے محروم نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مقدمے کا عنوان ہے سیرت نبوی آغاز و ارتقاء کے ضمن میں۔ 34 صفحات کے اس مقدمہ میں پروفیسر صدیقی نے پہلی صدی تا 15ویں صدی ہجری یعنی 7ویں تا 20ویں صدی عیسوی میں عالم اسلام اور بھارت میں نشوونما پانے والی تالیفات یعنی مصادر سیرت کے آغاز و ارتقاء پر عالمانہ گفتگو کی ہے۔ موصوف نے واضح کیا کہ آغاز میں قرآن مجید کی مشکل آیات کی تفہیم، تشریح اور تعبیر کے لیے صحابہ کرام آپ سے رجوع کرتے تھے۔ تفسیر قرآن کا فن ہی دراصل حدیث نبوی تھا۔ یہی فکر عہد نبوی میں حدیث و سیرت کے وسیع ذخیرے کی تیاری کا سبب اصلی بنا۔ پھر سیرت حدیث سے الگ ایک موضوع بن گیا اور محدثین کے زمانوں میں خود ان کے ہاتھوں حدیث نے ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ چنانچہ اس نئے موضوع سیرت کا بھرم بھی قائم ہوا اور کسی کو اعتراض کا موقع بھی نہ ملا۔ پروفیسر صدیقی نے سیرت کے ارتقاء کے متعدد اسباب، وجوہ و علل دریافت کیے ہیں۔ مثلاً ابتدا میں سیرت کی کتابوں کو المغازی کہا جاتا تھا۔ یک موضوعی یا ہولیات نگاری مونوگراف کے طرز کی کتابیں لکھی گئیں۔ پھر جامع سیرت نگاری کا دور شروع ہوا۔ پھر مختلف عنوانات کے تحت کتابیں تیار کی گئیں۔ اجتماع سیرت و تاریخ خلافت کے زیر عنوان وہ کتابیں تیار کی گئیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سیرت پر مدون ہوئیں۔ اسی طرح اجتماع سیرت و
تاریخ علاقہ کے ضمن میں مکہ و مدینہ مثلاً کی تاریخ سیرت ہے، اسوہ حقوق نگاری کے حوالے سے کتابیں تیار کی گئیں، موضوعات سیرت کی تفہیم کی تقسیم کے حوالے سے صلاح الدین المنجد نے 9 قسمیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح سے شروع و حواشی پر سیرت نگاری ہوئی، مثلاً ابن ہشام کی سیرت کو اس کے اصل سے زیادہ مقام اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابن ہشام دراصل ابن اسحاق کی شرح ہے، لیکن ابن اسحاق پیچھے ہو گئے اور ان کے شارح بہت آگے ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ یہ شارح کا یہ کمال تھا۔ اسی طرح سے مختصر و تلخیص نگاری، منظوم سیرت نگاری، اجتماع حدیث و سیرت کی کتب، اسی طرح سے تالیفات استشراق پر گفتگو کی ہے انہوں نے، اور استشراق کے کئی رجحانات بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سے جدید مسلم نگارشات پر سخت کلام کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے، خاص طور سے اردو سیرت نگاروں نے کوئی بہت اہم خدمت انجام نہیں دی۔ انہوں نے یا تو پرانی کتابوں پر جو عربی کی کتابیں تھیں ان پر تکیہ کیا ہے، اور کوئی نئی جہت اور کوئی نیا منہج، کوئی نئی نہاد جاری نہیں کی، یا پھر ثواب کی نیت سے انہوں نے، ظاہر ہے کہ یہ ایسی بات انہوں نے کہی جس پر کلام کی پوری گنجائش ہے، اور لوگوں نے ان پر تنقید کیا ہے کہ لوگوں کی نیتوں پر حملہ کرنا ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ جس نے بھی لکھا ہے اس نے ثواب کی نیت تو ظاہر ہے سب کو رہتی ہے، لیکن اردو سیرت نگاری کے اندر بھی بڑی شاندار قسم کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے اصول محدثین پر سیرت نگاری جو کی ہے، جس میں خاص طور سے السیرۃ النبویہ اکرم ضیاء العمری کی کتاب ہے، جس پر خود یاسین مظہر صدیقی صاحب نے کہا کہ محدثین کے اصول پر اگر سیرت نگاری تیار کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں سیرت نگاروں کی جو خدمات ہیں اس سے ایک طریقے سے اس کو آپ فروتر قرار دیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ محدثین کے اصولوں پر جو سیرت نگاری ہے اس کا پایہ بلند ہے، یہ بہرحال ڈیبیٹیبل موضوع ہے۔ پروفیسر صدیقی نے جگہ جگہ پہ اس بات کی وکالت کی ہے کہ جہاں محدثین کے اصول کی بنیاد پر سیرت نگاری، وہیں سیرت نگاروں کے جو اصول ہیں ان کی بنیاد پر جو سیرت نگاری کی گئی ہے، دونوں اپنا مقام اور اپنا مرتبہ رکھتی ہیں۔ تو اسی طرح سے سیرت کے حوالے سے یہ بات کہ سیرت جو ہے ایک ایسا علمی دیوان ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور آج تک پہلی صدی سے لے کر آج تک اس پر کام ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پروفیسر صدیقی نے مصادر سیرت کے ذریعے ہزاروں کتب سیرت میں سے صرف 49 کتب سیرت کا انتخاب کیا ہے۔ ان مصادر سیرت کے مصادر جو اصلی اور ثانوی کو ہر مصدر کا تعارف کا حصہ بنایا انہوں نے، ہر سیرت نگار کے خصائص اور کمزوریوں سے پردہ اٹھایا ہے، مستشرقین کے بیجا اعتراضات کی قلعی کھولی ہے، سیرت نگاری کی تاریخ کو خود سیرتی کتابوں کے ذریعے مرتب کرنے کا فن اور ہنر پوری کتاب میں نمایاں ہے۔ حضرات و خواتین، اکابرین کی تخلیقات، ان کی تصنیفات کے مطالعہ کے ذریعے ان کے ذوق و رجحان اور نتائج فکر اور وجہ اختلاف سے آگہی اس کتاب کے ذریعے ہوتی ہے۔ پوری کتاب میں تقابلی مطالعہ کی روش جاری ہے، اسباب تصنیف کی بازیافت کی گئی ہے۔ یہ بڑا کمال ہے پروفیسر یاسین مظہر صدیقی کا کہ جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان سب میں اسباب تصنیف، اور ان اسباب تصنیف کے ذریعے ایک سیرت نگاری کی ایک نئی دنیا وہ آباد کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس پوری کتاب میں تطبیقی ملکہ کی جلوہ سامانی ہے۔ در حقیقت مصادر سیرت ہزاروں کتب سیرت کے درمیان ایک خوبصورت انتخاب ہے، اور اس دائرۃ المعارف کے تنہا مصنف استاد گرامی پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی ہیں۔ امید قوی ہے کہ استاد گرامی کے انتقال کے بعد اردو زبان میں سیرتی ادب کا دائرہ مزید وسیع ہوگا۔ محققین، طلباء اور اساتذہ، اسکالرز پروفیسر صدیقی کی تحقیقات کو ریسرچ اور تحقیق کا موضوع بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ استاد گرامی کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، اور ہم تشنگان علم کو، ان کی خدمات کو انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔